پاکستان میں جنسی درندگی کا ایک اور ہولناک واقعہ۔ اس سے قبل بھارت میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو درندگی کا واقعہ پیش آیا اس نے دنیا کے دلوں کو دہلا دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ بڑے دکھی دل اور افسردہ ذہن کے ساتھ آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرانی پڑ رہی ہے کہ پنجاب کے ایک ضلع گوجرانوالہ کے ایک سکول میں ٹیچر جو تھی اس کے شوہر نے 5 ایسی طالبات جو 5ویں کلاس کی طالب علم تھیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ نہ صرف ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی بلکہ ان کی ویڈیوز بھی بنائیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ واقعہ گوجرانوالہ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیش آیا جہاں پر نان فارمل سکول ہے جو محکمہ لٹریسی کے تحت قائم کیا جاتے ہیں۔ یہ سکول ایک گھر میں ہی قائم کیا گیا تھا جہاں جو استاد مقرر تھی اس کے شوہر کی جانب سے یہ جنسی درندگی جو ہے نا وہ طالبات کے ساتھ کی گئی۔ یہ طالبات جو ہیں ان کی عمریں 12 سے 14 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ 5ویں کلاس کی جو طالب علم ہوگی بچی یا بچہ وہ 9 یا 10 سال کا ہوگا، لیکن ان کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہیں، کیونکہ یہ ایک نان فارمل سکول ہے۔ یہ ان پسماندہ علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں جہاں پر موجودہ جو نظام تعلیم ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا نا، قریب کوئی بھی سکول نہیں ہے یعنی۔ تو ایسے علاقوں میں کہ لوگ جو بچے ہیں جو تھوڑی اپنی عمر سے بڑھ چکے ہیں، چلو وہ کچھ نہ کچھ بیسکس جو ہیں نا وہ سیکھ جائیں۔ تو ایسا ہی ایک سکول تھا جسے نان فارمل ایجوکیشن کے تحت جو قائم کیا گیا تھا، وہاں پڑھانے والی جو خاتون ٹیچر ہیں یہ اس کے شوہر کی جانب سے کیا گیا۔ اب دیدہ دلری دیکھیں ان لوگوں کی کہ یہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بھارت میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا اس میں بھی اسی طرح کی ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ تو یہ بڑا ہی ایسا واقعہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات جنسی زیادتی کے جو اتنے بڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں، آخر ان کا سد باب کس طرح ہوگا، کیوں کر ہوگا اور کب ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر آدمی کی زبان پر ہیں۔ آتے ہیں ذرا اس واقعے کی طرف کہ اب تک کی جو تفصیلات دستیاب ہیں اس کے مطابق پولیس نے 5 مختلف مقدمات 5 والدین جو بچیاں تھیں ان کے والدین کی مدعیت میں قائم کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ اور جب اس کے فون کو اس کا کھنگالا گیا اس کا ڈیٹا، تو اس میں سے جو ویڈیوز تھی بچیوں کے ساتھ نازیبا ویڈیوز تھیں وہ بھی ساری مل گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی کئی ایسے اندوہناک واقعات ہو چکے ہیں، جیسے قصور میں ایک بچی زینب کے ساتھ ہوا تھا۔ آج تک قوم اس کو نہیں بھولی کہ یہ ایک طرح واقعہ، اس میں بچی زینب کو پھر قتل کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ معاملہ قتل تک نہیں پہنچ سکا۔ بچیوں کو ڈرا دھمکا کر بہلا پھسلا کر جس طرح ان کو جو ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون جو باہر سے آئی ہوئی تھی پاکستانی، جرمنی سے یا کسی ایسے یورپی ملک سے، وہ موٹر وے پہ جا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اس کی گاڑی خراب ہوئی ہے۔ وہاں پہ اسی طرح کے کچھ لوگ آ گئے جو اس کو سمجھے لوٹنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ صرف لٹیرے نہیں تھے، وہ تو عزتوں کے بھی قاتل تھے، جنہوں نے ان درندوں نے جب اس خاتون کے بچوں کے سامنے اس کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ دوستو، یہ وہ کالک ہے جو ہمارے معاشرے میں دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، پاکستانی معاشرہ ہو یا بھارتی ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بر وقت سزائیں نہیں مل پاتی؟ کیا ہمارا پروسیکیوشن نظام جو ہے وہ اتنا کمزور ہے؟ کیا واقعاتی شہادتیں جو ہیں ان کی بنا پر ان کو سخت سزا نہیں دی جا سکتی؟ اب اگر اس کی ویڈیوز مل گئی ہیں، اس نے اقبال جرم کر لیا ہے اگر، تو پھر میرے خیال میں فوری اور جو ہے کڑا انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو اسی طرح معاشرے کا ناسور ہیں جو لوگ ہیں، وہ کسی صورت بھی قانون کے شکنجے سے بچ نہ سکے۔ اب یہ ایک واقعہ جو ہے نا دیکھیں گوجرانوالہ والا، کہ اس میں 5 نوجوان بچیاں ہیں۔ ان 5 نوجوان بچیوں کا مستقبل کیا ہے؟ وہ ساری عمر کے لیے کیا اس ذہنی ٹراما سے باہر نکل سکیں گی؟ کیا آج کے بعد وہ بچیاں کسی مرد پر جو ہے وہ اعتبار کر سکیں گی؟
ان کے لیے تو جنسی زیادتی کرنے والا ایک مرد ہے نا، جو مرد ہے وہ ان بچیوں کا باپ بھی ہے، ان کا بھائی بھی ہے، ان کا شوہر بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اتنا باعزت رشتہ جو ہے ان نوجوان بچیوں کے ساتھ جو ہے کہ کہاں وہ ان کی باپ کی عمر کا ہوگا جس نے ان کے ساتھ یہ بھیانک سلوک کیا۔ تو دوستو ساتھیوں، پہلے بھی یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہوئے ہیں، اور لیکن آج تک اس طرح کی سزائیں جو ہیں، کڑا نظام جو ہے، شاید اس میں کوئی کمزوری ہے کہ جس وجہ سے اس طرح کے واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بھارت میں بھی جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اور انتہائی درجے پہ جا کر انتہائی صفاقانہ عمل کہ تھوڑی سی بھی عقل شعور رکھنے والا کوئی ذی ہوش انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے دلی میں یہ ایک واقعہ پیش ہوا تھا جب ایک نوجوان لڑکی کو بس میں چند لوگوں کی جانب سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ تو کیفر کردار کو پہنچ گئے، ان کو سزائے موت ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح جو یہ کیس ابھی سامنے ہے، اس کی تفصیلات مزید جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ایف آئی آر برحال درج ہو چکی ہے، اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں کوئی ایسی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں بچیاں انوالو ہو سکتی ہیں، یہ بات کسی صورت بھی نہیں مانی جا سکتی۔ یہ لہٰذا یہ تو ایک کلیئر چیز ہے کہ جناب یہ جو گجرانوالہ کیس ہے یہ انتہائی بھیانک کیس ہے، اور اس میں جتنا بھی قصور ہوگا وہ ملزم کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک 12-13 سال کی بچی اس نہج پہ کس طرح پہنچ سکتی ہے؟ اس بات کو ماننے کو نہ دل تیار ہے نہ دماغ تیار ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بطور والدین معاشرے میں ارد گرد خود بھی نظر رکھیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں کہاں جا رہے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے۔ یہ حکومت کی جو ذمہ داری تو ہے ہی، یہ ہماری والدین کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے بچوں کو خود بھی اپنی حفاظت میں رکھیں، اور ان پر یہ دیکھتے رہیں کہ وہ کہاں پہ جا رہی ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، اور وہ کیا ایک سیف ماحول میں جا رہی ہیں، وہاں جو کچھ سیکھنے کے جا رہی ہیں، کہیں جاب کرنے جا رہی ہیں، کہیں پڑھنے جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں میری والدین سے بھی التماس ہے کہ وہ خود بھی ان پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، اور ہمارے نظام انصاف پر یہ کڑا وقت ہے کہ امتحان ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کسی صورت رعایت جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔